تمہیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا نصیب ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا. تمہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود تم تک پہنچے گا. یہ دکھ اور پریشانیاں تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں اللہ پاک کے قریب کر سکیں، تمہیں اس کی پہچان کروا سکیں. اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کب تک صبر و امید کا دامن تھامے رکھتے ہو. پھر اللہ پاک تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگی ہوتی ہے، جس کے لیے تم نے رو رو کر التجائیں کی ہوتی ہیں. وہ اگر چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ تمہاری چاہت پر راضی ہے. تم بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں. تمہارا کام ہے بس دعا کرنا، صبر اور یقین رکھنا. اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرتے ہو. تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا. جب تم خود کو اس کی رضا کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کے آگے سر جھکا دیتے ہو. جب تم اپنی خواہشات سے بڑھ کر اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہو تو پھر اس سب کے بعد پھر ہی تم اپنے لیے معجزہ دیکھ پاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا. جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا. بس یقین رکھو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو. جہاز بالکل سیدھی اڑان نہیں بڑھتے، کیونکہ اس سے فاصلہ زیادہ طے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر ہم بھی تھوڑا سا جھک جائیں، اپنے خیالات میں لچک اور نرمی لے آئیں تو کافی زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے روانہ ہوتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں. انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے. پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑی جائیں تو تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. سکون اور راحت اسی کو ملتا ہے جو رب کے آگے سچے دل سے سجدہ کرتا ہے. جس پر فضل الہی ہو جائے وہ دنیا سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اس کو بس رب سے ملنے کی تڑپ ہوتی